الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال تعالى في مقام آخر: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اور پردے میں بیٹھی اسلامی خواتین، ماشاءاللہ یہ جلسہ ہندو مسلم ایکتا سمیلن کے نام پر، اور اس جلسے کا ایک اور مقصد ہے تعمیر مسجد. آپ لوگوں نے فجر سے پہلے، مغرب کے بعد ہندو مسلم ایکتا سمیلن کے موضوع پر معزز علماء کرام کا خطاب سماعت فرما رہے تھے. تو اس جلسے کے انعقاد کا جو ایک اور مقصد ہے تعمیر مسجد، میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ لوگوں کو کے سامنے تعمیر مسجد کی فضیلت، مسجد کو تعمیر کرنے پر کیا اجرت ملتی ہے، کیا اجر ملتا ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کو کے سامنے کچھ عرض کروں. اسی کے متعلق میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہے. سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر اپنے کچھ نیک بندوں، اپنے کچھ فرما بردار بندوں کے متعلق ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. جس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے متقی بندوں کی، اپنے مخلصوں بندے کی، اپنے کامیاب بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المتقون، تو کہیں ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الفائزون، تو کہیں ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المخلصون. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر
ان بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان مخلص بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، جو اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، جو اللہ کے گھروں سے لو لگاتے ہیں۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف پکارتا ہے، جب اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے تو وہ بندہ دوڑ کر اپنے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے۔ ایسے بندوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دین پر یقین رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جب ان کے پاس مال آتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال عطا کرتا ہے تو اپنے مال میں سے اللہ کے نام کا حصہ ضرور نکالتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، غیر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کی توصیف بیان فرمائی ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ شاید یہی لوگ ہیں، یہی وہ بندے ہیں جن کو کامیابی کی ضمانت دی ہے، جن کو سرفراز ہونے کی ضمانت دی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ کون بندے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے محبوب پر یقین رکھتے ہیں؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ جب اللہ کا بندہ اس کو بلاتا ہے تو اللہ کے بلاوے پر وہ لبیک کہتا ہے۔ ایسے بندوں کی، اور اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتا ہے، کمزوروں پر خرچ کرتا ہے، مظلوموں پر خرچ کرتا ہے، اپنے غریب بھائیوں پر مدد کرتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے، اپنی ضروریات کو رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، مؤذن پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی لذتوں میں اور یہاں کی رنگینیوں میں ایسے ملوث ہو چکے ہیں، اس طرح سے ہم نے دنیا سے محبت کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی تخلیق، ہمارا جو تخلیق کا مقصد ہے، اپنے مقصد کو فوت کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ابھی بھی آپ نے غفلت کی چادر کو چاک نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، ہم دنیا کے در کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، لیکن ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کن بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کن بندوں کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب اللہ کا بلاوا آتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو وہ پابندی سے نماز ادا کرتا ہے۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب کوئی بندہ مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ کا بلاوا آتا ہے،
جب کوئی بندہ پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ دوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں، دیکھو یہ میرا فلاں بندہ، جب انہیں اللہ کا بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہے تو دوڑ کر مسجد کی طرف چلا آتا ہے، اے میرے فرشتوں تم اس بندے سے محبت کرو، تم اس بندے سے محبت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بندے کو پابندی سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، مسجد کی طرف آتے ہوئے دیکھو، تو اس کے ایمان والے ہونے کی تائید کرو، اس کے ایماندار ہونے کی تصدیق کرو۔ اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ایسے بندوں سے تم محبت کرو۔ پھر فرشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جاؤ، فلاں بندہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، تم ان کے پاس جا کر بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم فرشتوں کی صحبت اختیار کرو، بلکہ ان نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہیں تک نہیں، پھر وہ فرشتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو پابندی سے نماز پڑھ رہا تھا، اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی نماز کا انتظار مسجد میں آ کر کیا کرتا تھا۔ جب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم اس بندے سے محبت کرو، تو کبھی کبھی وہ بندہ کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے وہ مسجد نہیں آتا ہے، تو فرشتے پہلے ہی ان کی دیکھ بھال کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آج میرا فلاں ساتھی نہیں آیا ہے، کیا ہوا اس کو، کیا ضرورت پڑ گئی، کیا وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے؟ تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، چلو ہم اس کی پریشانی کو دور کریں، اگر انہیں کسی کی ضرورت ہے ہم اس کی ضرورت کو پوری کریں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کریں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ان کی عیادت کریں۔ یہ کس بندے کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہ کس بندے کی عیادت ہو رہی ہے؟ کس بندے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ ایسے بندوں کی جو پابندی سے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے گھروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی دیکھ بھال کرواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں مسجد سے، مدرسے سے، مکاتب سے، مدارس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دھندا بنا لیا ہے، ہمیں پڑھائی سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں دینی تعلیم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ جب آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ کی روح پرواز ہو جائے گی، جب آپ سے اس دنیا کے کیے کا حساب مانگا جائے گا، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا، کاش میں دنیا میں کچھ نیکی کر لیتا، کاش میں دنیا میں نمازیں ادا کر لیتا، کاش میں دنیا میں اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، مسجدیں تعمیر کروا دیتا، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا۔ تب اس وقت آپ کو پتہ چلے گا ہم نے غفلت کی زندگی گزاری، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن تمام دروازے بند ہو جائیں گے، وہاں پر کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ اس وقت اگر آپ عمل کرنا چاہیں گے، کوئی ثواب نیکی کرنا چاہیں گے، تو اس وقت آپ نہیں کر سکتے۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج جو دنیا میں آپ اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ واخیہ،
کل قیامت کے دن بچے بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ آج اپنے بیٹے کے لیے ہم پوری زندگی مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کی زندگی کو سنوارتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن آپ امید لگا کر بیٹھے رہیں گے کہ میرا بیٹا آئے گا، میں ان سے ایک نیکی لے لوں گا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن اگر بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ وہاں پر کھڑا ہے، اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ ایک نیکی مانگ لیں گے اور میرے نامہ اعمال میں سے ایک نیکی کم ہو جائے گی اور پھر مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ آپ کو دور سے دیکھ کر بھاگے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس دنیا کے محبت میں اتنا ملوث نہ ہو جائیں کہ آپ اپنی آخرت کو بھول جائیں، آپ اپنے نامہ اعمال میں کو نیکیوں سے خالی کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ آپ کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیشہ آپ کو موت کی یاد تازہ ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جو شخص اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ دنیا میں آپ جتنے بھی مکانات دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی جگہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مکانات میں سے، ان تمام جگہوں میں سے سب سے زیادہ جو مکان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کسی کی عالیشان بلڈنگ نہیں، وہ کسی مکھیا اور سرپنچ کی بلڈنگ نہیں، وہ کسی ودھائک کی بلڈنگ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کی مسجد ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں جو سب سے زیادہ جگہ پسند ہے وہ مسجد ہے، جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں پر اللہ کے بندے آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتے ہیں، اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کو سب سے عمدہ جگہ، سب سے بہتر جگہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر آپ مطالعہ کریں گے، ان کی ہسٹری کو دیکھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تشریف فرما ہیں، ابھی مکہ میں ہیں، جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا، ہر طرح سے انہیں آزمایا، کسی نے ساحر کہہ کر پکارا، کسی نے مجنون کہہ کر پکارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے تنگ آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف تشریف لے جائیے، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کیے تو آگے سنیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچے تو جیسے ہی آپ مدینہ المنورہ پہنچے، آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کیا، اے میرے صحابہ،
ہم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر چکے ہیں، یہاں مدینے میں پہنچ چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ کسی کی بلڈنگ نہیں بنانی ہے، وہ اپنا گھر نہیں بنانا ہے، اپنی بیویوں کا گھر نہیں بنانا ہے، اپنا کاروبار نہیں بنانا ہے، اپنی دکان نہیں بنانی ہے، کسی کا مہمان خانہ نہیں بنانا ہے، بلکہ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد کی تعمیر کرنی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دیکھیے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی عادت، اگر ہم نے اپنے اندر سیرت کو اپنایا، اپنی زندگی میں سیرت کو لایا تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی بیویوں کا گھر نہیں بنایا، اپنے بچوں کا گھر نہیں بنایا، بلکہ سب سے پہلے اللہ کا گھر یعنی مسجد کی تعمیر کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا، اے میرے صحابہ، ہم مدینہ المنورہ پہنچ چکے ہیں، اب سب سے پہلے یہاں اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرنی ہے، اس کے لیے جگہ تلاش کی جائے، جگہ کو ڈھونڈا جائے، کون سی جگہ موزوں ہوگی، اللہ اور اس کے محبوب کو کون سی جگہ پسند آئے گی، اس کا اعلان فرمایا۔ تو سارے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر جگہ کی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سب جگہ کی تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر فرمایا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہاں پر اگر مسجد تعمیر کی جائے تو بہتر رہے گا۔ پھر فرمایا پتہ لگاؤ کہ یہ جگہ کس کی ہے، یہ جو جگہ پسند آئی ہے یہ جگہ کس کی ہے۔ تو جب اعلان کیا گیا، جب پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جگہ دو معصوم بچے کی ہے، یہ جو جگہ اللہ اور اس کے محبوب کو پسند آئی ہے وہ جگہ دو بچے کی ہے جو یتیم بچے ہیں۔ انہیں بلایا گیا، جب وہ دو بچے آئے تو ان کا نام، ایک کا نام سہل ہے، دوسرے کا نام سہیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دونوں بچے یتیم ہیں، ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یتیم بچے، اے میرے پیارے، مجھے یہ تمہاری جگہ پسند آئی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کو یہ جگہ پسند آئی ہے، لہٰذا یہ جگہ مجھے بیچ دو، بتاؤ تم کتنی قیمت لوگے، اس کی خریداری کیا ہے۔ قربان جائیے، وہ بھی دیکھیے خیر القرون کا بچہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بچہ ہے، ان دو یتیم بچے ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اے میرے آقا، آپ اس زمین کی قیمت کی کیا بات کر رہے ہیں، آپ پر تو میری جان بھی فدا ہے، یہ زمین کیا ہے، ہمارا مال کیا ہے، ہم آپ پر تو اپنی جان بھی فدا کرتے ہیں۔ قربان جائیے ان بچوں پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، اے میرے بچے، تم یتیم ہو، تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، تمہیں کچھ نہ کچھ لینا پڑے گا، ہم تمہیں ویسے نہیں چھوڑیں گے، تجھے اگر ہم ویسے چھوڑ دیں گے تو تمہاری کفالت کیسی ہوگی، تمہاری پرورش کیسے ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیمت دینے کا اعلان کیا۔ پھر اعلان کیا، بچوں سے تصدیق ہو گئی ہے، زمین والوں سے تصدیق ہو گئی ہے۔ پھر صحابہ میں اعلان کیا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، زمین پسند کر لی جا چکی ہے، اب اس کی قیمت کون ادا کرے گا۔ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے کہ یہ سب ایک ایک پتھر اٹھا رہا ہے، تم دو پتھر کیوں اٹھا رہے ہو۔ دیکھیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سنت کے طریقوں سے ہمیں سنت کا طریقہ پسند نہیں ہے، ہمیں سنت نبوی کا طریقہ
ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں داڑھی رکھنا نہیں جانتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو پتھر اٹھا رہے ہیں، تو حضرت عمار نے جواب دیا، اے میرے آقا، ایک پتھر اپنے حصے کا اٹھا رہا ہوں اور ایک پتھر آپ کی محبت میں آپ کے حصے کا اٹھا رہا ہوں۔ قربان جائیے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ تو مسجد کی تعمیر کے لیے کسی مزدور کو نہیں لایا گیا، کسی مستری کو نہیں لایا گیا، لیکن آج اگر ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں اگر کہیں مسجد کا، مدرسے کا، مکتب کا اگر کام ہو رہا ہو تو ہم اس سے جی چراتے ہیں، ہم اس سے جی چراتے ہیں، ہم وہاں جانا نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنی خدمت وہاں کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسجد سے، مدرسوں سے، مکتب سے کیا لینا دینا ہے، ہمارے پاس مال ہے، دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نیکی کا، ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کیا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑے ہیں؟ کیا آپ ہم سب کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، حکمران ہیں۔ آج تک کوئی اتنی دوری کا اور اتنی ملکیت کا کوئی بادشاہ نہیں بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر، جب بھی وقت ملتا ہے مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں۔ جب ہفتے کا دن آتا ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو اٹھاتے ہیں اور پوری مسجد کو صفائی کرتے ہیں، پوری مسجد کو صفائی کر رہے ہیں۔ وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، لیکن مسجد میں اللہ کا جو گھر ہے، جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی صفائی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام آتے ہیں، فرماتے ہیں، اے امیر المؤمنین، لائیے میں جھاڑو دے دیتا ہوں، میں مسجد کی صفائی کر دیتا ہوں۔ تو کیا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھی، میں تم کو جھاڑو لگانے کیوں دوں؟ مسجد کا ایک تنکا، مسجد کا ایک گرد و غبار اگر کوئی صاف کر دیتا ہے، کوئی جھاڑو لگا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دے گا۔ کہاں سے آئے گا یہ ثواب؟ کہاں سے آئے گی یہ نیکی؟ لیکن آج ہم سب اس سے بہت دور ہیں، ہم مسجد میں جانا نہیں چاہتے ہیں، مسجد میں اپنے جان و مال سے قربانی پیش کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کیا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، جب بھی آپ کے گاؤں میں، محلے میں یا جہاں بھی رہے، اگر مسجد کا کام ہو رہا ہو تو اس میں تعاون کیجئے، اس کی خدمت کیجئے، اپنا جان و مال پیش کیجئے، کل قیامت کے دن یہی سب کام آنے والا ہے۔ اگر آپ یہاں اپنے پیسوں کو بازاروں میں، اپنے پیسوں کو عیش و عشرت میں گزار دیں گے، اپنے پیسوں کو عیش و عشرت میں صرف کر دیں گے، تو یہ کھا کر آپ کو صرف لذت ملے گی، لیکن اگر آپ اسی کو اللہ کے راستے میں، مسجدوں کی تعمیر میں، کسی مجبور بندوں کی مدد میں اگر آپ نے ان کو صرف کر دیا، تو یہی آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اور یہی پیسہ آپ کو کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کر لی، پوری مسجد کی تعمیر کر لی، کسی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی مزدور کو لانا نہیں پڑا۔ لیکن آج ہم مسجدوں سے، مدرسوں سے بہت دور ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں سے لو لگائیں، مسجدوں میں جائیں، نماز پڑھیں، ان میں جو ضرورت ہے ان ضرورت کو پوری کریں، اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح
مسجدوں کو پسند کرتا ہے، اپنے گھروں کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مسجد میں آنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی پوری مسجد تعمیر کرنے پر ثواب نہیں دیتا ہے، جتنا ثواب پوری مسجد بنانے پر، پوری مسجد تعمیر کرنے پر دیتا ہے، تو اتنا ثواب اگر آپ اس میں 10-20 اینٹ لگا دیں، 1 بوری سیمنٹ دے دیں، 10-20 ہزار روپے سے تعاون کر دیں، تو اس کے لیے بھی وہی ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ نے بغداد کا خلیفہ بادشاہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا۔ انہوں نے بغداد میں یہ اعلان کر دیا، اے میرے رعایا، میں اس علاقے میں مسجد کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تعمیر اپنے ذاتی پیسے سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تعمیر اپنے ذاتی پیسے سے کرنا چاہتا ہوں، اس میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے رعایا میں سے ایک مزدور مخلص قسم کا آدمی تھا، اس نے جب یہ اعلان سنا تو وہ رات میں جا کر کے اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہ دعا کیا کہ اے اللہ، یہ کیسا زمانہ آ چکا ہے کہ آج کے بادشاہ ہمیں اپنے اللہ کے گھر میں تعاون کرنے سے بھی روک رہا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلا دیجئے کہ میرا بھی مال اس میں لگ جائے۔ دیکھیے کتنا بڑا جذبہ ہے، کتنا اچھا جذبہ ہے۔ بادشاہ کا حکم ہے کہ کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے وہ مزدور مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، پورا دن مزدوری کرتا ہے، جو بھی مزدوری میں پیسے آتا ہے اجرت ملتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو وہ اجرت لے کر کے وہ جاتا ہے اور اس پیسے سے کچھ اینٹ خرید کر لاتا ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو وہ چپکے سے جاتا ہے جہاں پر بادشاہ کی اینٹ رکھی رہتی ہے، جہاں پر اس کا سامان رکھا رہتا ہے، وہاں جا کر کے وہ مزدور جو اللہ سے مانگ رہا ہے کہ میرا مال اللہ کے گھر میں لگ جائے، وہ چپکے سے جا کر کے ہارون رشید کے اینٹ میں اینٹ ملا دیتا ہے۔ پھر جب ایک دن ہارون رشید سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ جو اس نے مسجد کی تعمیر کروایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت میں ایک عالیشان محل تیار کر دیا ہے، ایک عالیشان محل تیار کر دیا ہے، اور اسی کی جانب میں اور اسی کی سائیڈ میں ایک دوسرا محل تیار ہے۔ وہ سیر کرتے ہوئے اپنے محل میں جاتا ہے، دیکھتا ہے بہت عالیشان محل ہے، بہت اچھا محل ہے، تو اسی کے سائیڈ میں جو ایک دوسرا محل ہے وہ پوچھتا ہے، اے فرشتے، یہ محل کس کا ہے؟ میں اس میں جانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے، یہ محل آپ ہی کے مزدور کا ہے۔ لیکن جب وہ ہارون رشید بادشاہ اس میں جانا چاہتا ہے تو اسے جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ پھر فرشتے سے کہتا ہے، اے میرے فرشتے، یہ مزدور بھی میرا رعایا ہے، اور اپنے رعایا کے مال میں سے تصرف کا حق ہے، یہ محل بھی میرا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے، اے ہارون رشید، یہ تمہارا دنیا کا معاملہ ہے، لیکن یہاں کا معاملہ ہے کہ جس کے لیے جو محل بنایا جاتا ہے اسی میں وہی شخص جا سکتا ہے، دوسرا نہیں جا سکتا ہے۔ پھر جب بیدار ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ فلاں مزدور کو بلاؤ۔ اس کو بلایا جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، اے مزدور، تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا جس کی وجہ سے میرے محل جیسا تمہارے لیے محل جنت میں بنایا گیا ہے؟ تو مزدور کہتا ہے، اے میرے بادشاہ، مجھے تو نہ مال ہے، نہ زر ہے، نہ میرے پاس اتنی وسعت ہے کہ میں بڑا سے بڑا ثواب کما سکوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو میں نے ابھی کیا ہے۔ لیکن پھر اس کو یاد آتا ہے، ہاں، میں نے
اپنی مزدوری کے پیسے سے کچھ اینٹ خرید کر آپ کے اینٹ میں ملا دیا تھا، شاید یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا ہو اور اس کے صدقے میں میرے لیے محل بنا دیا گیا ہو۔ دیکھیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنے مزدوری کے پیسے سے 10-20 اینٹ ملا دیا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں عالیشان محل بنایا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے لیے جنت میں عالیشان محل بنے، میرے لیے بھی گھر بنے، تو آپ کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ اللہ کی مسجدوں، اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں کی تعمیر میں آپ کو تعاون کرنا ہوگا اور اپنے جیب کو گرم کرنا ہوگا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ اگر آپ خرچ کریں گے تو آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔